بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ الرحمن، مکی، نمبر 55، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دیکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیات 1-2۔ الرحمن علم القرآن۔ خدا کی ایک صفت الرحمن ہے۔ اپنی اسی صفت کے تحت اس نے انسانوں کو ذات کی نشو و نما کے لیے قرآن کا علم عطا کیا۔ قرآن حکیم ہی کو رحمان نے تعلیم کیا ہے۔ یہ بات کہیں نہیں آئی کہ قرآن حکیم کے علاوہ کچھ اور بھی رحمان نے دیا ہو۔ قرآن کریم کے اندر ہی خدا کی وحی ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں کہہ دیا کہ وَاتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا، سورہ 6 آیت 115۔ تیرے رب کے قوانین صدق و عدل کے ساتھ مکمل ہو گئے، اور لا مبدل لکلمات اللہ، سورہ 6 آیت نمبر 34۔ اللہ کے قوانین کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ الرحمن نے پہلے دن ہی مکمل قرآن قلب نبوی پر اتارا، پھر رسول اسے حسب حالات لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ قرآن کریم اپنی تعلیم، پیغام، حقائق اور معارف میں تو بے نظیر و بے مثال ہے ہی۔ اس کا اسلوب بیان بھی اپنے انداز کا واحد منفرد اسلوب ہے۔ اہل عرب کو جو چیلنج دیا گیا تھا، اور معارف کا بھی تعلق تھا، اور انداز بیان کا بھی، ویسے تو سارا قرآن حکیم ہی فصیح و بلیغ ہے، لیکن بعض صورتیں انفرادیت میں نمایاں ہیں۔ انہی میں سورہ الرحمن بھی ہے۔ ویسے تو رحمان کا لفظ قرآن کریم میں بکثرت آیا ہے، لیکن یہ چیز کہ رحمان نے ایسا کیا، یہ صرف یہاں ہی آیا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی صفت الرحمن کے ذریعے ملی ہے۔ انسانوں کا علم تو اکتسابی ہوتا ہے، اسے دوسروں سے تدریجاً سیکھتا ہے، رفتہ رفتہ آگے بڑھتا ہے۔ بچے کو آپ الف بے سے شروع کیجئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو آگے ایم اے تک پہنچنے میں کن منازل سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ رفتہ رفتہ آگے بڑھتا ہوا بتدریج علم حاصل کرتا ہے۔ انسان کچھ سیکھتا ہے، پھر اس پر غور کرتا ہے، جذب علم سے اخذ کر کے وہ لوگوں کے سامنے کچھ بیان کرتا ہے۔ اس کے برعکس وہی انسانی فکر کی پیدا کردہ شے نہیں ہوتی کہ اس کے اندر سے باہر آئے۔ یہ خارج سے ایک علم ہے جو قلب نبوی پر نازل کیا جاتا تھا۔ خود لفظ نزول کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ یہ انسان کی فکر کا نتیجہ نہیں ہے۔ وحی کا علم جو نبی پر نازل ہوتا تھا وہ اکتسابی علم سے بالکل منفرد ہوتا تھا۔ وحی کا علم نبی پر خدا کی طرف سے بغیر نبی کے کسی قسم کے غور و فکر یا کوشش و تیاری کے یک لخت نازل ہوا۔ وحی کا علم پہلے دن کی مکمل نازل ہوتا ہے، جو کہا جاتا ہے، اور اس میں تدریج نہیں ہے، اس میں رفتہ رفتہ کسی مقام تک پہنچنا نہیں ہے۔ وہی پہلے ہی دن اپنی حقیقت کو اپنی مکمل شکل میں نازل کر دیا کرتا تھا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ 23 سال کے عرصہ میں قرآن نازل ہوا، اور حضور پہ جو پہلے شروع میں نازل ہوا ہے وہ ابتدائی چیز تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہوئی آخر تک پہنچی۔ جو کچھ خدا نے کہنا تھا وہ پہلے ہی دن کہا، آخری دن کہا، وہ اپنی شکل میں منفرد تھا، بتدریج نہیں پہنچا، یک لخت نازل ہوا۔ The entire Quran was revealed upon Prophet's heart, downloaded in Ramadan in order as we see today. Thereafter, it was conveyed to people in stages. The concept therein are not defunct theories and empty hypotheses. It has a permanent universal code of values and laws. facebook.com اویس درانی۔ نظریہ ارتقاء کو اس دور کی تحقیق کا بڑا شاہکار مانا جاتا ہے۔ نظریہ ارتقاء کو تھیوری آف ایولیوشن بھی کہا جاتا ہے۔
اس نظریہ کے مطابق زندگی سب سے پہلے اولین جرثومہ حیات نفس واحدہ کے ذریعے پیدا ہوئی۔ وہ زندگی کا جرثومہ لائف سیل وہ تھا جسے ننگی آنکھ نیکڈ آئی سے دیکھا نہیں جا سکتا، خوردبین کے ذریعے سے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ اولین جرثومہ حیات فرسٹ لائف سیل جوش نمو سے پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہوا، جس میں سے ایک حصہ نر اور دوسرا مادہ تھا۔ یہاں سے زندگی نے پھر مختلف منازل کی طرف سفر شروع کیا اور زندگیاں منزل بمنزل رفتہ رفتہ بتدریج آگے بڑھتی ہوئی چلی گئی۔ زندگی نے مختلف پیکر اور مختلف شکلیں اختیار کیں، مثلا نباتات اور حیوانات کی مختلف اقسام جنہیں مختلف سپیسیز یا انواع کہتے ہیں۔ ہر نوع نے اپنے اپنے مختلف ادوار میں ایک کڑی سے دوسری اور دوسری سے تیسری کڑی اور اس طرح اگلی کڑیوں میں شکل اور پیکر اختیار کرتی گئیں تاکہ زندگی پیکر انسانی میں نمودار ہوئی۔ یہ تدریجی ارتقاء پروگریسو ایولیوشن کہلاتا ہے۔ سائنسدان اپنی تحقیق میں ہر کڑی کے متعلق بتاتے ہیں کہ پچھلی کڑی کی کون سی چیزیں بتدریج آگے بڑھ کر اس نوع کے اندر آئیں اور یہ کڑی پھر آگے کیسے چلی۔ یہ ہے زندگیوں کا تدریجی ارتقاء پروگریسو ایولیوشن، جو مسلسل ایک کڑی سے دوسری کڑی اور اسی طرح آگے کڑیاں سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق دوسرا ارتقاء یکلخت یعنی کڑیوں سے گزرے بغیر ارتقاء ہے۔ اسے انہوں نے فجائی ارتقاء ایمرجنٹ ایولیوشن کا نام دیا ہے۔ زندگیوں کی تحقیق میں یہ بات ان کے سامنے آئی کہ فلاں ارتقاء تو پہلے تدریجی ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہاں آ کر سائنسدان حیران ہو جاتے ہیں کہ تدریجی ارتقاء کے بغیر یہ تغیر کیسے ممکن ہوا۔ ایسی مقامات پر تدریجی ارتقاء کا نظریہ تھیوری آف پروگریسو ایولیوشن فیل ہو جاتا ہے۔ ایسے مقام پہ انہیں ایسی تبدیلیاں ملتی ہیں جو زندگی کو یکلخت ہنگامی طور پر ملی ہوتی ہیں، تو سائنسدانوں نے ارتقاء کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک تو وہی تدریجی ارتقاء جو زندگی کی پچھلی کڑی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جو پچھلی کڑیوں یا کڑی کے بغیر یکلخت نمودار ہو جاتا ہے۔ اس ارتقاء کو انہوں نے فجائی ایمرجنٹ ایولیوشن کا نام دیا، جو ہنگامی طور پر بغیر کسی سابقہ کڑی کے نتیجہ کے نمودار ہوتا ہے۔ اب تک کے انسانی تحقیق کے مطابق یہ دو ارتقاء ہیں، یعنی تدریجی اور ہنگامی۔ قرآن نے وحی دینے کے لیے خدا کی صفت الرحمن ہی کا ذکر کیوں کیا؟ عام انسانی علم جس کا یہ اکتساب کرتا ہے وہ تدریجی ارتقاء پروگریسو ایولیوشن کے اندر آ جاتا ہے، لیکن وحی کا علم تدریجی ارتقاء پروگریسو ایولیوشن میں نہیں آتا۔ وحی کا علم فجائی ارتقاء ایمرجنٹ ایولیوشن میں آئے گا، کیونکہ یہ تدریجی کڑیوں یعنی اکتسابی علم سے ہٹی ہوئی چیز ہے۔ یہ چیز سائنس کی دنیا میں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو نئی چیز جسے ہم فجائی ایمرجنٹ کہہ رہے ہیں، سابقہ کڑیوں کے بغیر نتیجہ کہہ رہے ہیں، وہ سب کازز کے بغیر کیسے نمودار ہو گئی۔ انسان کا اکتسابی علم چاہے کسی بھی شعبہ سے متعلق ہو، وہ بہرحال تدریجی اکتساب تدریجی ارتقاء پروگریسو ایولیوشن میں آئے گا، لیکن وحی کا علم انسان کے اندر ابھر کر ایولیوشن ہو کر نہیں آتا، یعنی وہی تدریجی اکتساب کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ وحی کے علم کا تعلق فجائی ارتقاء ایمرجنٹ ایولیوشن سے ہے۔ اس میں بغیر کسی قسم کے اکتساب کے خارج سے یکلخت حقائق کا انکشاف ہوتا ہے۔ حقیقت اپنے آپ کو خود نبی پر منکشف کرتی ہے، نبی حقائق کا انکشاف نہیں کرتا۔ سائنس کے جتنے انکشافات ہیں اس میں انسان حقائق پر پڑے پردوں کو ہٹاتا ہے تو حقیقت بے نقاب ہو کر ڈسکور ہو جاتی ہے۔ حقیقت پہلے سے موجود ہوتی ہے جو پردوں میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ وحی کے معاملے میں یہ چیز نہیں ہے کہ نبی خود پردہ اٹھا دے اور حقیقت سامنے آ جائے۔ نبی کا حقیقت کو سامنے لانے میں کوئی دخل ہی نہیں ہوتا۔ حقیقت اپنے آپ کو خود بے نقاب کر کے وحی کے ذریعے نبی کے سامنے آ جاتی ہے۔ یکلخت حقائق کے انکشاف کو آج کی اصطلاح میں فجائی، ہنگامی، ایمرجنٹ کہیں گے۔ رحمان کا مادہ ریح میم ہے، اسی مادہ سے لفظ رحیم بھی ہے۔ لفظ رحیم کے معنی کسی چیز کی نشو و نما پروگریسیولی
بتدریج رفتہ رفتہ آگے بڑھتے ہوئے مسلسل متواتر التزاماً ہوتے چلے جانا، یہ ہے وہ جسے ہم تدریجی ارتقاء پروگریسو ایولیوشن کے طور پر اوپر بیان کر چکے ہیں۔ لفظ رحمان کے معنی ہے کسی چیز کی نشو و نما ایمرجنٹ انداز میں، ہنگامی انداز میں، یکلخت انداز میں، بغیر کسی قسم کے سابقہ کڑیوں کے تسلسل کے ہو جانا۔ انسان کی نشو و نما میں دو چیزیں ہیں، ایک اس کا جسم اور دوسری اس کی ذات ہے۔ جسم کی نشو و نما تو حیوانات کی طرح طبعی قوانین کے تحت ہوتی ہے، لیکن انسانی ذات طبعی قوانین کی دسترس سے باہر ہے۔ ذات کی نشو و نما ان قوانین کے تابع زندگی بسر کرنے سے ہی ممکن ہے جو خدا نے بذریعہ انبیاء عالم امر سے عطا کیے ہیں۔ لفظ رحمان فعلان کے زور پر ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ تدریجی، رحم والی بات کو تدریجی کڑیوں کے تسلسل کو پھاند کر یکلخت نمودار ہو کر سامنے آ جائے۔ رحیم اور رحمان دونوں صفات نشو و نما دینے کے لیے آتی ہیں۔ اب نشو و نما کے دو الگ الگ طریقے ہمارے سامنے آ گئے۔ رحیم کا لفظ تدریجی پروگریسو نشو و نما کے لیے آئے گا، اور جہاں یہ نشو و نما ایمرجنٹ ہوگی وہاں رحمان کا لفظ آئے گا۔ ہم وضاحت کر آئے ہیں کہ وہی اکتسابی علم نہیں ہے، وہی کا علم فجائی ایمرجنٹ کے طور پر ملتا ہے، چونکہ خدا کی صفت الرحمن سورہ 5 آیت نمبر 1 میں فجائی ایمرجنٹ مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہا علم القرآن سورہ 5 آیت نمبر 2، قرآن کی وحی رحمان نے دی، یعنی خدا نے اپنی صفت رحمانیت کے تحت قرآن دیا۔ جو کچھ صفت رحمان کے تحت دیا گیا وہ بھی تو پھر فجائی ایمرجنٹ ہی ہوا، یعنی وحی کے ذریعے دیے جانے والے قرآن کی تعلیم بھی فجائی ایمرجنٹ ہے۔ تعلیم قرآن کریم کے لیے ایک لفظ الرحمن نے استعمال کر دینے سے وحی کی ساری حقیقت اس کے اندر آ گئی۔ پہلی دو آیات سورہ 55 آیات 1 تا 2 میں یہ آیا کہ رحمان نے قرآن حکیم عطا کیا، اپنی اسی صفت کے تحت جو مزید کام کیے ان کا ذکر آگے آتا ہے۔ آیت نمبر 3، خلق الانسان، اپنی صفت رحمانیت کے تحت خدا نے ذات عطا کر کے انسان بنایا۔ حیوانی ارتقاء کے تکمیل کے بعد خدا نے اپنی صفت رحمانیت کے تحت حیوانی آدم کو تقریر و تحریر کی صلاحیت عطا کر دی۔ حیوانات میں ارتقاء ہوا، لیکن یہ ارتقاء کی اس منزل تک نہ پہنچ سکے جہاں یہ اپنے خیالات اور جذبات کو بیان کر سکیں یا انہیں تحریر میں لا سکیں۔ صوفیوں کی طرح حیوانات بس اپنی ذات تک ہی رہتے ہیں، یہ اپنے احساسات کو دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے۔ حیوانی آدم میں بھی ارتقاء ہوا، یہاں تک کہ یہ اپنی موجودہ قوت مدافعت و محافظت سے زیادہ قوت حاصل کرنے کے سبب ایسے مرحلے میں پہنچ گیا کہ اگلے مرحلے میں ترقی پروموٹ پا سکے۔ چونکہ طبعی ارتقاء مکمل ہو چکا تھا تو اگلا مرحلہ غیر طبعی ہی ہو سکتا تھا۔ آدمی کے اس مرحلے پر خدا نے اپنی صفت فجائی رحمانیت کے تحت انسان کو غیر مرئی ذات خوابیدہ صلاحیتوں کے ساتھ عطا کر کے فجائی ارتقاء ایمرجنٹ ایولیوشن عطا کیا۔ ذات ملنے کی وجہ سے یہ حیوانات کی آدمی شاخ دیگر حیوانات سے مختلف مخلوق بن کر انسان بن گیا۔ ذات کسی حیوان کو نہیں دی گئی۔ انسان کو ذات ملنے کا مطلب یہ تھا کہ اب حیوانی ارتقاء مکمل ہو گیا ہے، اب ارتقاء عطا کی گئی ذات کی خوابیدہ صلاحیتوں میں ہوگا۔ ذات ملنے پر انسان اپنے مافی الضمیر کو، اپنے جذبات کو، کیفیات کو، خیالات کو دوسرے تک پہنچانے کے قابل ہو گیا۔ یہ اس صلاحیت کی وجہ سے ہوا جو خدا نے انسان کی ذات میں فجائی انداز میں رکھ دی تھی۔ دراصل بولنے اور تحریر کرنے کی صلاحیت انسان کی ذات میں خوابیدہ شکل میں موجود تھیں، اور یہ بھی نہیں ہوا کہ ذات کے ملنے کے فوراً بعد انسان فر بولنے کے قابل ہو گیا۔ خوابیدہ صلاحیتیں آہستہ آہستہ پروان چڑھیں تو ایک عرصہ یا دور گزرنے کے بعد انسان بولنے اور تحریر کرنے کے قابل ہوا۔ ذات ملنے کے بعد انسان میں فجائی ارتقاء ایمرجنٹ ایولیوشن ہوا، جو کسی سابقہ طبعی کڑی کے ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہے۔ خدا نے یہ فجائی ارتقاء انسان کے اندر اپنی صفت رحمانیت کے تحت کیا۔ چونکہ
خدا کی صفت رحمانیت میں فجائی ایمرجنٹ مفہوم پایا جاتا ہے تو جو کچھ اس کی صفت کے تحت کیا جائے گا اس کا انداز بھی فجائی ہوگا۔ خلق الانسان سورہ 55 آیت نمبر 3۔ انسان کو رحمان نے پیدا کیا تو یہ بولنے کی فجائی قوت ملنے پر حیوانی آدم کو اب خدا نے انسان کہہ کر پکارا ہے۔ بولنے اور تحریر کی صلاحیت طبعی ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ صلاحیتیں انسان نے خود اپنے اندر پیدا کی ہیں۔ یہ صلاحیتیں صفت رحمانیت کے تحت ملی ہیں۔ انسانوں میں سے ہی انبیاء کرام نے منتخب ہونا تھا۔ یہ صلاحیتیں انسان کو اس لیے ملی کہ یہ اپنے بات کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ آیت نمبر 4۔ علمہ البیان، اپنی صفت رحمانیت کے تحت خدا نے انسان کو اظہار خیال کرنے کے لیے قوت گویائی عطا فرمائی۔ علامہ اقبال کی زبان میں نبوت نے خود محسوس کر لیا کہ اب مجھے ختم ہو جانا چاہیے۔ اس آیت کی تشریح کے سلسلے میں اوپر سورہ 55 آیت 3 کے تحت بھی ملاحظہ فرما لیں۔ بہرحال انسانی ربوبیت جسم کی پرورش تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس کی ذات کی نشو و نما ہی اصل مطلوب ہے۔ ذات کی نشو و نما کے لیے خدا نے اپنی صفت رحمانیت کے تحت قرآن عطا کیا۔ ظاہر ہے کہ قرآن تو ایک منتخب شخص نبی ہی کو عطا کرنا تھا۔ دوسروں کو قرآن کی تعلیم کو بیان اور تحریر کے ذریعے پہنچانے کے لیے بولنے اور تحریر کرنے کی صلاحیتیں عطا کی گئیں۔ قرآن جسمانی پرورش اور ذات کی نشو و نما دونوں کے لیے ہدایت دیتا ہے۔ تحریر کے متعلق قرآن میں دوسرے مقام پہ ہے کہ علمہ بالقلم سورہ 96 آیت نمبر 4۔ خدا نے اپنی صفت رحمانیت کے تحت انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ قرآن کی تعلیم نبی کو دی، دوسرے انسانوں کو نہیں دی، تو کہا بلغ ما انزل الیک سورہ 5 آیت نمبر 67۔ جو کچھ تیری طرف نازل ہوا ہے اس کو دوسروں کو پہنچا دے۔ ختم نبوت کے بعد قرآن محفوظ ہے تو بلاغ کا فریضہ اب امت پر عائد ہوتا ہے کہ قرآن کو بیان اور قلم دونوں سے قیامت تک لوگوں تک پہنچاتی رہے۔ جب خدا نے انسان کے لیے اپنے پیغام کے بارے میں تمت سورہ 6 آیت 115 کہا، محفوظ کہا، لا تبدیل لکلمات اللہ سورہ 10 آیت 64 کہا، تو علامہ اقبال کے الفاظ میں نبوت نے خود محسوس کر لیا کہ اب مجھے ختم ہو جانا چاہیے۔ آیت نمبر 5۔ الشمس والقمر بحسبان، قرآن میں انسانی رہنمائی کے لیے ویسے ہی اٹل قوانین ہیں جن کی روح سے سورج اور چاند ایک مقررہ حساب اور اندازے کے مطابق گردش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 6۔ والنجم والشجر يسجدان، خدا کے اٹل قانون کے سامنے ستارے اور درخت بھی جھکے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ انسان نے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے؟ حقائق کو بیان کرنے اور سمجھانے کے لیے قرآن حکیم کا اپنا ایک انداز ہے۔ یہ انداز یہ ہے کہ انسانی دنیا کے حقائق بیان کرنے کے بعد قرآن فوراً خارجی کائنات کی طرف آ جاتا ہے، کیونکہ نظری بات کو سمجھانے کے لیے وہ محسوس مثال سامنے لاتا ہے۔ سورج، چاند، ستاروں، درختوں اور پودوں میں زندگی بسر کرنے کے لیے خدا نے ان کے اندر وحی یعنی رہنمائی رکھ دی ہے، تو اس کا نتیجہ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ نتیجہ بتایا یسجدان سورہ 55 آیت نمبر 6۔ یہ سب بے اختیار و ارادہ مخلوق ہمارے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جھکے ہوئے ہیں۔ اس جھکنے کا نتیجہ تم دیکھ رہے ہو کہ ساری کائنات بغیر کسی قسم کے باہمی تصادم و تزاحم فساد کے پرامن انداز میں رواں دواں ہے اور نشو و نما بھی پا رہی ہے۔ وحی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے تمہاری زندگی بھی اسی انداز کی بسر ہوگی۔ پہلے تو وحی کے علم کا طریقہ آیا جو نبی کو دیا گیا، سورہ 55 آیات 1-2۔ پھر طریق آیا کہ وحی قیامت تک کیسے چلے گی، سورہ 55 آیات 3-4۔ اس کے بعد اب وحی کا مقصد آیا یسجدان سورہ 55 آیت نمبر 6، یعنی اس وحی کے سامنے مجبور مخلوق اطاعت کے لیے جھکی ہوئی ہے۔ انسان کو بھی وحی قرآن دی گئی ہے،
لیکن یہ دیگر مخلوق کی طرح مجبور نہیں ہے، اس کو ذات عطا کیے جانے کی وجہ سے اختیار و ارادہ بھی ملا ہوا ہے۔ منطقی نتیجہ یہی ہے کہ اے انسان، اگر تو بھی بغیر کسی قسم کے باہمی تصادم، تزاحم فضاد کے پرامن انداز میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تاکہ تیرے جسم اور تیری ذات کی نشو و نما ہو، تو بھی قوانین خداوندی کے سامنے اطاعت کے لیے جھک جا۔ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طبعی طور پر جھک جا، بلکہ یہ کہ آمادہ با اطاعت ہو جا۔ اگر چاند، سورج اور ستارے طبعی طور پر جھکنے لگیں تو پھر ہم انسانوں کا کیا بنے گا؟ آیت نمبر 7۔ والسماء رفعها ووضع الميزان اس نے اپنے اٹل قانون کی روح سے فضا کی بلندیوں میں بکھرے اجرام فلکی میں باہمی ربط و ضبط کی خاطر توازن رکھا۔ میزان، بیلنس، تناسب و توازن کو کہتے ہیں۔ یہ ساری کائنات آپس کے توازن پر قائم ہے۔ اگر ذرہ بھر توازن بگڑ جائے تو یہ کائنات درہم برہم ہو جائے۔ یہ میزان ہی ہے جو ان کو اپنے اپنے مقام پر قائم رکھے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 8۔ ألا تطغوا في الميزان قرآن میں اٹل قوانین اس لیے دیے گئے ہیں کہ انسانی معاشرے میں باہمی ربط و ضبط بگڑنے نہ پائے۔ کائنات میں توازن خدا کی رہنمائی کی بدولت ہے۔ اسی قسم کا توازن انسانی دنیا میں قائم کرنے کے لیے خدا نے قرآن کریم کے اٹل قوانین دیے، جن کے مطابق زندگی بسر کر کے انسان اپنی زندگی کو پرامن بسر کر سکتا ہے اور ساتھ ہی اس کی ذات کی نشو و نما بھی ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 9۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور تاکہ انسانی معاشرے میں تم اس توازن کو عدل و انصاف کے ساتھ قائم رکھو اور کسی کے حقوق و فرائض میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اس کا محاورہ کے انداز میں ترجمہ یہ ہے کہ اپنے نظام انسانیت کے اندر ڈنڈی نہ مارو۔ انسان کو صاحب اختیار و ارادہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی میں خود ہی خارجی کائنات کی طرح قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر کے توازن قائم کرنا ہے۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، سورہ 55 آیت نمبر 9۔ حکم کی بات آ گئی ہے۔ سورج اور چاند میں حکم کی یہ بات نہیں ہے، وہ تو از خود اس کے اوپر چلنے کے لیے معمور و مجبور ہیں۔ انسانوں سے کہا گیا ہے کہ تم وزن کو قسط کے ساتھ، نظام عدل کے ساتھ قائم کرو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو واجب التکریم بنایا، لیکن انسان اسی وقت تک واجب التکریم رہ سکتا ہے جب وہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے والے معاشرہ میں رہے۔ اگر کسی معاشرے میں کوئی ایک شخص بھی واجب التکریم نہ رہا اور معاشرے نے انسان کو ذلیل کرنے والے کے خلاف کارروائی نہ کی تو سمجھ لو کہ معاشرہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہا۔ آیت نمبر 10۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور زمین کو ہم نے کسی طبقے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ساری مخلوق کے لیے پھیلایا۔ انعام خدا کی ساری مخلوق کو کہتے ہیں۔ وَضَعَهَا، ہم نے اس کو بنایا۔ دوسرے مقام پہ زمین کے بارے میں کہا سواء للسائلین، سورہ 41 آیت نمبر 10۔ اسے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یکساں کھلا رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 11۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ جب زمین ساری مخلوق کے لیے ہے تو زمین سے پیدا ہونے والے لذیذ پھل اور خوشوں میں لپٹی ہوئی کھجوریں سب کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 12۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ اسی طرح بالوں کے اندر اناج رنگا رنگ کے خوشبودار پھول سب کے لیے ہیں۔ زمین کی پیداوار کو تقسیم کرنے کے لیے خدا نے قرآن کی میزان عطا فرمائی
تاکہ ہر فرد کو اس کی ضروریات کے مطابق ملتا رہے۔ اگر زمین کی پیداوار کو تقسیم کرنے کے لیے مستقل قوانین نہ دیے جاتے اور تقسیم کو لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا تو طاقتور انسان سب کچھ سمیٹ کر بیٹھ جاتے اور کمزوروں کی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ نہ ملتا۔ سورہ الرحمن کی تمہیدی تفصیلات۔ کہا کہ خدا نے انسان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے وحی کی تعلیم دی۔ وحی کی تعلیم کو آگے پھیلانے کے لیے بیان اور تحریر کی صلاحیتیں عطا کیں۔ جسمانی نشو و نما کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں ان کا بھی ذکر کیا۔ قرآن حکیم کا انداز یہ ہے کہ وہ کوئی بھی بات کرے، اصل مقصود اور اصل بنیاد کو وہ دو لفظوں میں سامنے لے آتا ہے۔ کہا یہ کہ جسمانی نشو و نما انسانوں کی ہی نہیں بلکہ ہر جاندار کی نشو و نما ان چیزوں پہ ہے جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اور زمین کے لیے کہا کہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ سورہ 55 آیت نمبر 10۔ اور ہم نے زمین کو تمام مخلوق کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی اس کو اپنی ذاتی ملکیت میں نہ لے۔ پھر کہا کہ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان سورہ 55 آیات 11-12۔ یہ زمین ہے جس سے پھل اگتے ہیں، اس میں پھول بھی کھلتے ہیں، اناج ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں سب کی ضروریات کے لیے ہیں۔ پوچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ جو کچھ سورہ کی تمہید میں کہا ہے کیا ویسا نہیں ہے؟ سورہ الرحمن میں آپ یہ دیکھیں گے کہ شروع سے آخر تک خدا کی صفت رحمانیت کے مظاہر کا بیان چلا آ رہا ہے۔ دراصل صفت رحمانیت کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں جن کی تدریجی ارتقاء کے تحت نمود نہ ہوئی ہو بلکہ فجائی ہنگامی ایمرجنٹ ارتقاء کے طور پر نمود ہوئی، اور پھر ان میں نشو و نما کا پہلو بھی ہو، کیونکہ رحمان کے مادہ رہ میم کے معنی میں نہایت نرمی اور نہایت لطافت کے ساتھ نشو و نما کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ نشو و نما کی بات ذہن میں رکھیے تو صفت الرحمن کے تحت فطرت کی ان مختلف کار فرمائیوں کا بیان چلا آ رہا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت نے پیدا کیا ہے اور جو انسانوں کی نشو و نما کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اس نشو و نما میں جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما بھی شامل ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کو خدائے رحمان کے عطا کردہ قوانین کے تحت بسر کرے تو پھر انسانی زندگی اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے، جس کا نتیجہ دنیا و آخرت میں خوشگوار زندگی ہے۔ آیت نمبر 13۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم انسانوں کے دونوں مہذب اور غیر مہذب گروہ ہو، کیا خدا کی قدرت اقتدار کو جھٹلا سکتے ہو کہ خدا کی صفت رحمانیت کے تحت ایسا نہیں ہوا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں آلاء کا مفہوم اس آیت کا تقریباً ہر جگہ آپ کو عمومی ترجمہ یہی ملے گا کہ تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے، یعنی آلاء کا ترجمہ نعمت ہی کیا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض مقامات تو ایسے ہیں جن میں یہ ترجمہ کر دیا جائے تو وہ اس کے مطابق ہوتا ہے، لیکن ایسے مقام بھی تو آتے ہیں جن میں اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو بات بنتی نہیں ہے۔ اسی سورہ میں ہے ہَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ سورہ 55 آیت نمبر 43۔ یہاں مکافات عمل کا ذکر ہے کہ مجرموں سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ اگلی آیت ہے یطوفون بینہا و بینہا حمیم سورہ 55 آیت 44۔ کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہوگا۔ یہاں پہلی آیت میں آگ کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں کھولتے ہوئے پانی کے عذاب کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ 55 آیت 45۔ تو یہاں یہ ترجمہ کہ تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے مناسب نہیں ہے۔ آلاء کا ترجمہ قدرت کے علاوہ کرشمہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ آلاء بڑا جامع لفظ ہے، اس کے معنی قدرت ہوتے ہیں، اور قدرت کے تو یہی معنی ہے کہ جو ہر چیز پر فٹ ہو جائے۔ کرشمہ بھی اس کے معنی ہیں، کرشمہ میں وہ تمام نادر چیزیں آ جائیں گی جو خدا نے پیدا کی ہیں۔ اس صورت میں متعدد بار یہ آیت آتی ہے۔
اس میں اگر ترجمہ قدرت کیا جائے تو وہ ہر جگہ موضوع نظر آتا ہے، نعمت کیا جائے تو یہ ایسے مقامات آتے ہیں جہاں یہ فٹ نہیں ہوتے، اعلی کے معنی قدرت کی بجائے اقتدار کیا جائے تو زیادہ موضوع نظر آتے ہیں۔ اس آیت میں اور باقی جگہوں پر بھی تکذبان میں تثنیہ کا صیغہ ہے۔ دوسری زبانوں میں تو واحد اور جمع دو ہی صیغے ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں 3 صیغے ہوتے ہیں، یعنی واحد ایک کے لیے، تثنیہ 2 کے لیے، اور پھر 2 سے آگے جمع ہوتا ہے۔ اس صورت میں یہ آیات جتنی دفعہ آئی ہیں اس میں صیغہ تثنیہ کا ہے۔ یہ بات آگے چل کر خود واضح ہو جائے گی کہ تثنیہ کا صیغہ کیوں آیا ہے۔ ہم نے اعلی کا ترجمہ نعمت کی بجائے قدرت کیا ہے تو یہ ترجمہ ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے۔ پوچھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم خدا کی کس کس قدرت اقتدار کو جھٹلا سکتے ہو؟ کہ ایسا نہیں ہوا۔ آیت نمبر 14۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار۔ اس کی قدرت کا اندازہ کرنے کے لیے خود انسان کی تخلیق پر غور کرو۔ انسان کی پیدائش کی ابتدا ایسی بے جان مٹی سے ہوئی جو سوکھ کر بجنے لگتی ہے۔ انسان کی نمود مٹی کا پتلا بنا کر اس میں پھونک مارنے سے نہیں ہوئی۔ سائنس کی تحقیق جو قرآن سے مطابقت رکھتی ہے کہ مطابق سمندر کے کنارے جو پانی تھا وہ مٹی کے ساتھ ملا، مٹی کے اندر نمکیات اور معدنیات تھے۔ جب پانی سے ملی مٹی پر سورج کی روشنی اور حرارت پڑی تو مٹی میں خمیر اٹھا۔ غیر جاندار مٹی پانی کے ساتھ ملتی ہے تو پھر وہ چکنی مٹی بنتی ہے۔ اس کو طین لازب چپچپی مٹی کہتے ہیں۔ اس مٹی میں سے پہلا جرثومہ حیات ابھرا۔ یہ جرثومہ حیات ننگی آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو خوردبین سے دیکھنا پڑتا ہے۔ نظریہ ارتقاء یعنی زندگی کا ابھرنا یہاں سے شروع ہوا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، سورہ 55 آیت نمبر 14۔ یہ مٹی کا وہ مرحلہ ہے جس میں مٹی پانی سے مل کر پھر سورج کی حرارت سے خشک ہو کر پکائی ہوئی بیکڈ کلے جیسی ہو جاتی ہے اور وہ مٹی کھنکھنانے لگتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے بدا خلق الانسان من طین، سورہ 32 آیت نمبر 7۔ انسان کی پیدائش کی ابتدا بے جان مٹی سے ہوئی۔ اگر صرف خلق الانسان ہی ہوتا تو ٹھیک ہے، وہ پتلا بنا کر بھی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ بدا خلق الانسان من طین، سورہ 32 آیت نمبر 7۔ انسان کی پیدائش کی ابتدا طین سے ہوئی۔ طین ہمارے ہاں مٹی کو کہتے ہیں، لیکن انگریزی زبان میں طین کا ترجمہ کلے کیا گیا ہے۔ یہ ٹینیشیس چپکنے والی ایک بھربری سی ریتلی سی مٹی ہوتی ہے، وہ بھی ایسی جو ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائے۔ دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا انا خلقناہم من طین لازب، سورہ 37 آیت نمبر 11۔ ہم نے پیدائش کی ابتدا چپک جانے والی مٹی سے کی، گویا زندگی کی نمود غیر جاندار مادہ سے ہوئی۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، سورہ 21 آیت نمبر 30۔ ہر زندہ شے کی نمود پانی سے ہوئی ہے۔ پانی اور مٹی ملتی ہے تو طین لازب بنتی ہے۔ مٹی میں زندگی نہیں ہوتی، البتہ کچھ غیر جاندار نمکیات و معدنیات ہوتی ہیں۔ طین کہنے سے مراد اس کے نمکیات و معدنیات ہیں۔ آگے طین لازب چپکتی مٹی آ گئی۔ ایک سائنسدان کہتا ہے کہ اس زمانے میں سورج بہت زیادہ گرم ہوا کرتا تھا، شعلے نکلتے تھے، اس حرارت میں یہ طین لازب پکی، بیکڈ ہوئی۔ قرآن کریم نے اسی پکی ہوئی مٹی کے لیے لفظ فخار، سورہ 55 آیت 14 استعمال کیا ہے، یعنی ایسی مٹی جسے گویا بیکری میں سے نکالا گیا ہو۔ فخار سے پہلے کاف ہے، کل فخار، سورہ 55 آیت نمبر 14، یعنی بالکل پکی ہوئی نہیں بلکہ اس کی مانند۔ قرآن نے طین کہا، پانی کہا، اس سے طین لازب بنایا، حرارت ملنے پر یہ مٹی فخار بنی، یعنی بیکڈ کلے ہوئی۔ یہ ہے اس وقت تک کی تحقیق جو آپ کے ہاں ہوئی ہے، یہ نہیں کہ پھر مٹی کا پتلا بنایا گیا۔ زندگی کی نمود مٹی کے خلاصے سے ہوئی تو کیا تم خدا کی قدرت کو جھٹلاؤ گے کہ ایسے نہیں ہوئی؟ اگر قرآن نے مٹی بھی کہا ہے
تو دوسرے مقام پہ کہا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ سورہ 23 آیت نمبر 12۔ ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا بے جان مٹی کے خلاصہ سے کی۔ مٹی کے خلاصے کو سمجھنے کے لیے ایک بیج مٹی میں دبائیے، سب سے پہلے بیج کی جڑیں زمین میں پھیلیں گی اور پھر چند دنوں میں بیج کی کونپل زمین سے باہر آ جائے گی۔ کونپل اور پھر بعد میں درخت بننے پر آپ دیکھیں گے کہ اس میں مٹی کہیں نہیں ہے۔ بیج کی نشو و نما مٹی کے نمکیات و معدنیات یعنی مٹی کے خلاصے سے ہوئی۔ بیج کی جڑیں پانی کے ذریعے نمکیات و معدنیات یعنی مٹی کے خلاصے کو جذب کر کے کونپل اور پھر پورے درخت میں پہنچ جاتی ہیں، جس سے پودے کی نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ ہے سلالۃ من طین سورہ 23 آیت نمبر 12۔ مٹی کا خلاصہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین کے خلاصے سے سب سے پہلے نفس واحدہ کی تخلیق کی۔ سائنس کے انکشاف کے مطابق یہ پہلا لائف سیل نر، میل اور مادہ فیمیل کا مجموعہ تھا۔ اسے قرآن کریم نے نفس واحدہ کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم نے اس کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ پہلا لائف سیل جو جوش نمو سے پھٹ کر 2 حصوں میں بٹ گیا، وہ دونوں سسٹر سیل کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ نفس واحدہ کو ہم نے 2 حصوں میں بانٹ دیا، لیکن مگر مذہبی پیشوائیت کہتی ہے کہ پسلی چیر کر بی بی ہوا کو نکالا گیا۔ ارتقاء کے سلسلے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ سسٹر سیل الگ الگ ہوئے۔ انسان کی پیدائش کے بارے میں کہا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ سورہ 6 آیت نمبر 98۔ تمہاری پہلی ابتدا نفس واحدہ سے ہوئی۔ اب زندگی 3 لازب سے آگے چل کر نفس واحدہ پہ آ گئی ہے۔ لائف سیل کے بعد یہ سلسلہ ارتقاء کس طرح سے چلا، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ مستقر و مستودع کی وضاحت میں جو سورۃ الانعام کی سورہ 6 آیت 98 اور سورہ الفرقان کی آیت 24 کے تحت آیا ہے۔ اس مرحلے میں زندگی لَتَرْكَبُنَّ عَنْ طَبَقٍ سورہ 84 آیت نمبر 19، طبق ان طبق یعنی درجہ بدرجہ زندگی آگے بڑھی۔ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم خدا کی اس قدرت کو جھٹلاؤ گے کہ زندگی کی ابتدا اور انسان کی تخلیق کی ابتدا اس طرح سے ہوئی؟ آیت نمبر 15۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور انسانوں سے پہلے الجان نامی مخلوق کو آتشی شعلہ سے پیدا کیا۔ انسانوں سے پہلے والی مخلوق جو اب ناپید ہو چکی ہے۔ الجان نامی مخلوق میں حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی۔ طبعی زندگی کے لیے زمین کے سازگار بننے سے پہلے زمین بہت گرم تھی اور یہ الجان نامی مخلوق کے لیے سازگار تھی۔ جب زمین ٹھنڈی ہوئی تو زمین کا ماحول اس مخلوق کے لیے سازگار نہ رہا تو وہ ناپید ہو گئی اور اس کی جگہ انسانوں نے لی۔ اسی کو انسان کا زمین پر خلیفہ بنانا کہتے ہیں۔ جن چھپی ہوئی مخلوق کو کہتے ہیں۔ بچیوں میں جو ہسٹیریا والی بیماری ہوتی ہے اسے سمجھا جاتا ہے کہ جن اس پہ سوار ہو گیا ہے۔ الجان نامی مخلوق انسانی پیدائش سے پہلے کے دور کی مخلوق تھی۔ قرآن نے کہا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ سورہ 15 آیت نمبر 27۔ انسانوں سے قبل الجان مخلوق کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ من قبلوں نے بتا دیا کہ یہ انسانوں سے قبل کوئی پوشیدہ مخلوق تھی جو ناپید ہے، اور اگر یہ اب بھی باقی ہے تو یہ اب انسان کے لیے مغلوب ہے اور اس کے تصرف میں ہے۔ اب جنوں کی موجودگی بتائی جاتی ہے وہ انسانی ذہن کے تراشیدہ جن ہیں۔ آیت نمبر 16۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں مہذب و غیر مہذب گروہ ہو، خدا کی کس کس قدرت اقتدار کو جھٹلاؤ گے کہ خدا کی صفت رحمانیت کے تحت ایسا نہیں ہوا۔ قرآن نے 3 کہا، پانی کہا، اس سے 3 لازب بنایا، حرارت ملنے پر مٹی فخار بنی یعنی بیکڈ کلے ہوئی، پھر کہا کہ تمہیں بے جان مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا،
تمہیں درجہ بدرجہ انسانی پیکر تک پہنچایا گیا، اور کہا کہ انسانوں سے پہلے الجان نامی مخلوق کو آتشی شعلہ سے پیدا کیا۔ اس مخلوق کے بعد اب انسان صاحب اختیار و ارادہ ہے۔ یہ بتانے کے بعد پوچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم دونوں مہذب و غیر مہذب گروہ ہو، خدا کی کس کس قدرت اقتدار کو جھٹلا سکتے ہو کہ ایسا نہیں ہوا۔ آج کے سائنسدانوں کو قرآن کا کھلا چیلنج کہ بتاؤ کیا ایسا نہیں ہوا۔ آیت نمبر 17۔ رب المشرقین ورب المغربین، سورج طلوع اور غروب کے دو انتہائی نقطوں مشرقین و مغربین میں گردش کرتا رہتا ہے، اور مقصد اس سے ربوبیت عامہ ہے۔ مشرقین اور مغربین موسموں کے تغیر و تبدل کے لیے، جس سے زندگیوں کے لیے سامان نشو و نما پیدا ہوتا ہے۔ سورج کے مقامات طلوع و غروب مقرر کیے جن سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، اور موسموں کی تبدیلی زمین سے پیداوار لینے کے لیے نہایت ضروری ہے تاکہ انسان سمیت دیگر زندگیوں کی ربوبیت ہو سکے۔ چونکہ سورج کے سردیوں اور گرمیوں میں نکلنے کے مقامات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے المشرقین اور المغربین کہا ہے۔ مشرقین اور مغربین کا سورج اور زمین کی باہمی گردش کے سے تعلق ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے سے سورج غروب ہو جاتا ہے، ورنہ سورج تو زمین کے کسی دوسرے حصے کو روشن کر رہا ہوتا ہے، یعنی سورج زمین کے دوسرے حصوں سے کبھی غروب نہیں ہوتا۔ دو مشرقین اور دو مغربین کا کہہ کر کس طرح سے قرآن کریم موسموں کے تغیرات کی طرف لے آیا ہے، اور پھر جو رب کا لفظ ہے وہ تو ربوبیت کے لیے ہے، نشو و نما کے لیے ہے، تو تم موسموں کے تغیرات کی افادیت پر بعد میں پہنچو گے۔ ہم بتاتے ہیں کہ ان کے تغیرات سے سامان ربوبیت پیدا ہوتا ہے۔ آج تو ہم یوں بھی مفہوم لے سکتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں مغرب ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو امریکہ میں وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ہماری مغرب ان کی مشرق ہوتی ہے، اسی طرح جب ان کی مغرب ہوتی ہے تو ہماری مشرق ہوتی ہے۔ تو اس کرۂ ارض کے اوپر دو مشرقین بھی ہیں اور دو مغربین بھی ہیں، ان میں سے جو معنی بھی آپ لیں، بہرحال تغیرات کا تعلق موسموں سے ہے، اور موسموں کا تعلق زمین کی پیداوار سے ہے، کیونکہ ساری بات یہ ربوبیت کی ہے۔ سورج ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا کرہ ہے، اس کو قوانین کی زنجیروں میں اس طرح جکڑ دیا ہے کہ وہ یوں طلوع ہوتا ہے اور یوں غروب ہوتا ہے۔ آیت نمبر 18۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم دونوں مہذب اور غیر مہذب گروہ ہو، خدا کی کس کس قدرت اقتدار کو جھٹلا سکتے ہو کہ خدا کی صفت رحمانیت کے تحت ایسا نہیں ہوا۔ آیت نمبر 19۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے اپنی صفت رحمانیت کے تحت زمین پر زیر زمین ساتھ ساتھ دو مختلف پانیوں کے دریا بہائے۔ آیت نمبر 20۔ بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں آپس میں ملنے کے لیے خدا کے قانون سے تجاوز نہیں کرتے۔ صفت رحمانیت کے تحت دو قسم کے پانی کی روائیں نہ تو سمندر میں اور نہ زیر زمین آپس میں ملتی ہیں۔ فضا سے نیچے اتر کر زمین کی سطح کی طرف آئیں تو ہمیں بہنے والے دریاؤں کو دیکھتے ہیں۔ بعض مقامات پر دو مختلف قسم کے پانیوں کے دریا اکٹھے بہتے چلے جاتے ہیں، اور سمندر کے اندر گرنے کے باوجود بھی الگ الگ ندی کی طرح رواں دواں رہتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے پانی آپس میں مل جائیں، ان کے درمیان قانون کی ایک غیر مرئی آڑ ہوتی ہے جو انہیں الگ الگ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ زیر زمین بھی پانی کے میٹھے اور کھارے پانی کی روائیں کبھی اکٹھی نہیں ہوتی۔ یہی بات آیات 12، 35 اور سورہ 25 آیت 53 میں بھی کہی گئی ہیں۔ یہ مجبور اشیاء کائنات اس لیے الگ الگ رہتے ہیں کہ یہ قوانین خداوندی سے تجاوز نہیں کرتے، لیکن انسان مجبور نہیں ہے، صاحب اختیار و ارادہ ہے، اس لیے انسان اپنے اپنے مفادات کے تحت مختلف راستوں پر چلتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے حقوق میں دست اندازی کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ بھی خدائے رحمان کے قانون کے تحت زندگی بسر کریں تو یہ بھی خدائے رحمان کے قوانین سے تجاوز نہیں کریں گے۔ سمندر کا تجربہ رکھنے والے بتاتے ہیں میٹھے اور نمکین پانی کی دو الگ الگ روائیں بہے چلی جاتی ہیں،
لیکن یہ کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ ان کا الگ الگ رہنا بھی خدا کی صفت رحمانیت کے تحت ہے۔ آیت نمبر 21۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم دونوں مہذب و غیر مہذب گروہ ہو، خدائے رحمان کی کس کس قدرت اقتدار کو جھٹلا سکتے ہو؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ مختلف پانی آپس میں نہیں ملتے؟ آیت نمبر 22۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ۔ جدا رہنے والے پانی اور سمندر کے پانی دونوں کی تہوں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ ربوبیت کو سمجھانے کے لیے موتی اور مرجان کی مثال، سمندر کے اندر بہنے والے ان دریاؤں کے نیچے سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ موتی تو ویسے ہی زیب و زینت کی چیزوں میں بھی کام آتا ہے، اور یہ انسانی زندگی کے لیے بھی بڑی قیمتی چیز ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ بہترین کیلشیم اپنی ارتکاز صورت کنسنٹریٹڈ فارم کے اندر موتیوں میں ہوتی ہے، اور یہ دیسی ادویات میں استعمال ہوتے ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ایسے 2 دریاؤں کی دریافت ہوئی جو جنوبی افریقہ کے سمندر بحیرہ اوقیانوس میں ہیں اور جو کیپ ٹاؤن کے قریب واقع ہیں۔ ان دونوں دریاؤں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سمندر میں بہتے ہیں، جبکہ دونوں کا پانی ایک ساتھ بہنے کے باوجود آپس میں نہیں ملتا۔ ایک کا ذائقہ انتہائی کڑوا ہے اور دوسرے کا شیریں ہے۔ صحیح ہے یا غلط؟ مشہور ہے کہ بہار کے موسم میں جو بارش ہوتی ہے تو سمندر کی سیپی، جسے صدف بھی کہتے ہیں، اپنا منہ کھول دیتی ہے اور بارش کا قطرہ اس کے اندر ٹپک جاتا ہے، اور پھر سیپ کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سیپ سمندر کے نیچے چلی جاتی ہے، پھر پانی کا قطرہ سیپ کے اندر سمندر کی تلاطم خیزیوں کے اندر مسلسل گردش میں رہتا ہے، تو وہ پانی کا قطرہ آہستہ آہستہ بتدریج موتی بن جاتا ہے۔ اس طرح سے پانی کے قطرہ کا نشو و نما پا کر موتی بن جانے کو ربوبیت کہتے ہیں، اور ایسا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ ربوبیت کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اور مثال تشبیہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر شے کی ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ بڑے خام درجے سے پست درجے سے چیز کی اس طرح سے نشو و نما کرتے چلے جانا کہ پانی کا قطرہ انتہائی شکل میں موتی بن جائے، اس کو ربوبیت کہتے ہیں۔ آیت نمبر 23۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ خدا کی قدرت دیکھیے کہ پانی مختلف لیکن نتیجہ ایک، تو تم دونوں مہذب اور غیر مہذب گروہ ہو، خدا کی کس کس قدرت کو جھٹلا سکتے ہو؟ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ آیت نمبر 24۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ اور سمندر کی سطح پر پہاڑوں جیسے اٹھے بڑے بڑے جہاز جو اسی کے قانون کے مطابق ادھر ادھر تیرتے پھرتے ہیں۔ اس زمانے میں تو بادبانی کشتیاں ہی ہوتی تھیں، لیکن ان کشتیوں کے بادبان بہت بلند ہوتے تھے جنہیں پہاڑ سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن آج کے جہاز تو واقعی پہاڑ ہوتے ہیں جو سمندر میں تیر رہا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ یہ پانیوں میں پہاڑ کس تیزی سے تیرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور اگر ذرا گہرائی میں آپ جائیے تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ جو آلائے یا اپنی قدرت کہا ہے تو دیکھیے کہ ایک سوئی کا وزن ہی کتنا ہوتا ہے، اس کو پانی میں چھوڑیے تو وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن خدا کے قانون کے مطابق بنایا ہوا ہزاروں ٹن وزنی لوہے کا جہاز، جس میں ہزاروں ٹن وزنی سامان لدا ہوا ہوتا ہے، تیرتا چلا جاتا ہے۔ جو ہی کہیں خدا کے قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ اس کے قانون کی پابندی میں جہاز کا تیرتے چلے جانا ربوبیت نہیں ہے، رحمانیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آیت نمبر 25۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم دونوں مہذب اور غیر مہذب گروہ ہو، اپنے قانون میں اس قدر محکمیت رکھنے والے خدا کی کس قادریت کو جھٹلا سکتے ہو؟ آیت نمبر 26۔
كل من عليها فان. کائنات کی ہر شے ہر آن فنا ہو رہی ہے، تغیر پذیر ہے۔ آیت نمبر 27۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تغیر پذیر اشیاء کے خالق خدا کے قوانین تغیر ناآشنا ہیں، اور تیرے رب کی عظمت والی ذات کے قوانین باقی رہنے والے ہیں۔ خدا کی ذات، اس کے قوانین اور انسان کو عطا کردہ ذات تغیر ناآشنا ہے، جبکہ کائنات کی ہر شے میں ہر آن تغیر رونما ہوتا رہتا ہے۔ کائنات میں ہونے والے ہر آن تغیرات کا خدا کے قانون پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ یہ قوانین اس خدا کے ہیں جو تغیرات سے ماورا ہے اور ہر قسم کی عظمت و تکریم کا مالک ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ ذہن انسانی کا وضع کردہ ہر نظام اور اس کی طرف جانے والا ہر راستہ تغیر پذیر ہے، لیکن وہی کا تعین کردہ راستہ جو خدا کی ربوبیت اعلیٰ کی طرف لے جاتا ہے تغیر پذیر نہیں ہوتا۔ کل من علیہا فان، سورہ 55 آیت نمبر 26 کا عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ زمین کے اوپر سارے کا سارا ایک دن فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور خدائے ذوالجلال والاکرام کی ذات باقی رہ جائے گی۔ سورہ 55 آیت 28۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. زمین کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، خدا باقی رہ جائے گا، تو کون سی چیز ہے جس سے تم انکار کرو گے؟ کیا اس ترجمہ سے کوئی بات بنتی ہے؟ یہ کائنات ایسی نہیں ہے کہ جسے ایک دفعہ بنا دیا اور پھر اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی ہو۔ کائنات کی ہر شے میں ہر آن تغیر ہوتا رہتا ہے۔ کائنات کی ہر شے بشمول انسان اپنی نشو و نما کے لیے خدا کی ربوبیت کی محتاج ہے۔ ان کی ربوبیت کے تقاضے ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں۔ ہر دور میں ہی نہیں بلکہ مختلف حالات اور مختلف مراحل میں ہر شے کی نشو و نما کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ خدا کا نظام ربوبیت یہ ہے کہ ہر شے کو اس کی حالات کے تقاضوں کے مطابق سامان نشو و نما ملتا رہتا ہے۔ سورہ 35 آیت نمبر 15 اور سورہ 14 آیت نمبر 34۔ خدا کے نظام ربوبیت کے تحت ہی ساری زندگیوں کی نشو و نما ہو رہی ہے۔ اس لیے چیلنج کے انداز میں پوچھا جا رہا ہے کہ سوچو تم کہ خدا کی ربوبیت کی کون کون سی شق کو جھٹلاؤ گے۔ اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ تم اپنی زندگی غیر خداوندی قوانین کے تابع رکھ کر کس طرح نشو و نما حاصل کر سکو گے۔ انسانی جسم کے بارے میں میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ ہر آن بدلتا رہتا ہے، 7 سالوں میں بالکل بدل جاتا ہے۔ 7 سال کے بعد اس میں پہلے والی کوئی شے باقی نہیں رہتی۔ اس تغیر ہی سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ مردے میں یہ تغیر نہیں ہوتا، اس کی نشو و نما ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ آپ زمین میں بیج ڈالتے ہیں، بیج میں تغیر واقع ہوتا ہے تو کونپل پھوٹتی ہے۔ اگر بیج میں تغیر نہ ہو تو کوئی کونپل نہیں پھوٹ سکتی۔ پھر جو کونپل میں تغیر واقع ہوتا ہے وہ اوپر بڑھتی ہے۔ مزید تغیر سے پتے پیدا ہوتے ہیں، پھول پیدا ہوتے ہیں، پھل لگتا ہے، اناج لگتا ہے۔ یہ سارا کچھ تغیرات کی روح سے ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب تغیر کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو پودا مرجھا کر ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن نے تغیرات کو مشرقین اور مغربین کہہ کر سمجھایا۔ رات اور دن کے اختلافات کو خدا نے آیات اللہ میں شمار کیا ہے۔ اسی تغیر سے موت اور زندگی کی نمود ہوتی ہے، لیکن انسان کے جسم میں ایک چیز ذات ایسی ہے جس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ قرآن نے ذات کو نفس کہا ہے۔ علامہ اقبال اسی کو خود ہی کہتے ہیں۔ برگسان سن 1859 تا 1941 عیسوی کے الفاظ میں ہم میں تغیر آتا ہے معدوم ہوئے بغیر، گویا ذات تغیرات کی دنیا میں غیر متغیر شے ہے۔ 7 سال بعد ہمارا جسم بالکل نیا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ذات تبدیل نہیں ہوتی۔ ذات ہی یاداشتوں کے ذخیرے کو محفوظ رکھتی ہے۔ اس لیے 50 سال بعد بھی کوئی بات یاد دلائی جائے تو وہ یاد آ جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کے سارے اعمال کی ذمہ داری ذات پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ ہر عمل کا یہی ارادہ کرتی ہے۔ ذات ہی کی بقا کی وجہ سے معاہدات باقی رہتے ہیں، جسم بدل جاتا ہے۔ ذات ہی کی وجہ سے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو ساری زندگی پہچانتے ہیں۔ نفخت فیہ من روحی، سورہ 15 آیت نمبر 29۔ انسانی ذات خدا کی توانائی کا ایک شمع ہے، اس لیے یہ کبھی نہیں بدلتی۔
یہی نہ بدلنے والی ذات اصل میں انسان ہے جو معاہدات کرتی ہے۔ اگر ذات بھی بدلتی رہے تو دنیا میں کوئی معاہدہ ہی نہ ہو سکے۔ ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ 7 سال پہلے جو معاہدہ میں نے کیا یا نکاح کیا وہ میں ہی ہوں، میں نہیں تو کیسا معاہدہ، کیسا نکاح اور کیسی قرض کی ادائیگی۔ کلو من علیہ فان، سورہ 55 آیت نمبر 26 کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایک دن جو شے بھی زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ معنی یہ ہے کہ ہر شے میں ہر آن تغیر ہو رہا ہے، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ ایک دن فنا ہوگی، نہیں، معنی یہ ہے کہ ہر شے میں ہر آن ہر فنا ہو رہی ہے، ہر شے میں ہر وقت تغیر ہو رہا ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے کلو شیء ہالکن الا وجہہ، سورہ 28 آیت نمبر 88۔ ہالکن کے معنی ہے زوال پذیر ہونا، کسی چیز کی قوت کا کم ہوتے چلے جانا، اس کا آخری درجہ ہلاکت ہوتا ہے جس کو موت کہتے ہیں۔ یہی تو تغیر ہے، نہ صرف خدا کو بقا ہے بلکہ انسان کو عطا کردہ ذات اور اس کی نشو و نما کے لیے خدا کے تجویز کردہ راستے کو اور اس راستے کے نتائج کو بھی بقا ہے۔ باقی رہنے والے اس کائنات کی ہر شے میں بشمول انسان کا جسم اور ہر آن ایک تغیر واقع ہوتا ہے، مگر خدا کی ذات اس کے تجویز کردہ راستے کو اور انسان کو عطا کردہ ذات اس تغیر سے ماورا ہے۔ اس صورت میں صفت رحمانیت کے تحت سارا موضوع ہی ربوبیت کا ہے، اس لیے قرآن میں بار بار ربکما، سورہ 55 آیت 28 آیا ہے۔ آیت نمبر 28، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں مہذب اور غیر مہذب گروہ ہو۔ ربوبیت کے لیے تغیر ناشنا خدا کی قدرت اقتدار کے کس کس کو گوشے کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 29، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن۔ کائنات میں ہر شے بشمول انسان اپنی ربوبیت کے لیے اسی کے سامنے سوالی ہیں۔ وہ ہر بدلتے دور اور مختلف بدلتے حالات میں ربوبیت کے ضروری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضرورت سے ہم آہنگ اپنی صفات کو بروئے کار لاتا رہتا ہے۔ سورہ 35 آیت نمبر 15، سورہ 14 آیت نمبر 34۔ کائنات کی نشو و نما کے تقاضے ہر آن بدلتے ہیں، اور بدلتے تقاضوں کے مطابق خدا کی صفت ابھر کر نشو و نما کے لیے آتی ہے۔ خدا ہر آن نئی حالت میں نہیں ہوتا بلکہ اس کی صفات نشو و نما کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بانداز رحمانیت ابھر کر آتی ہیں۔ ارض و سما میں جو بھی شے ہے وہ خدا کی ربوبیت کی محتاج ہے، سورہ 55 آیت نمبر 29۔ آگے ہے قُلْ لَا يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، سورہ 55 آیت نمبر 29۔ اس کا عمومی ترجمہ ہے کہ خدا ہر آن میں ہر نئی شان میں یعنی نئی حالت میں ہوتا ہے۔ تو بتاؤ تم کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے؟ ٹھیک ہے کہ یہ کائنات خدا نے پیدا کی ہے، اس کے لیے اس نے کہا ہے کہ یہ ابدی نہیں ہے، یہ اجل مسمى ہے، ایک خاص مدت کے لیے ہے۔ ابدیت کے معنی ہے جو کبھی فنا نہ ہو، فان کے معنی کبھی جا کر فنا ہونے والی بات نہیں ہے بلکہ معنی ہے معدوم ہو رہا ہے، اس وقت بھی معدوم ہو رہا ہے۔ فنا کے معنی ہے کسی چیز کا ختم ہوتے چلے جانا، چیز کا تغیر پذیر ہوتے چلے جانا۔ خدا کے متعلق یہ تصور کہ وہ ہر آن میں ایک نئی حالت میں ہوتا ہے غلط ہے، کیونکہ وہ تو تغیر ناشنا ہے، تغیر پذیری سے ماورا ہے۔ خدا کے متعلق ہر آن ایک نئی حالت کے اندر ہونے کا تصور غلط ہے، کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی۔ اگر خدا کا صحیح تصور صفات خداوندی کے مطابق ذہن میں قائم کر لیا جائے تو اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے۔ خدا نے اپنی صفات کے ذریعے خود اپنا تعارف کر دیا ہے، جہاں ہے کل یوم ہو فی شان، سورہ 55 آیت نمبر 29۔ ہر شے کو اس کی حالت کے مطابق سامان نشو و نما خدا کے نظام ربوبیت سے بانداز رحمانیت ملتا رہتا ہے۔ اشیاء کی ربوبیت کے تقاضے مختلف حالات اور مختلف مراحل میں مختلف ہوتے ہیں، اسی لیے اس سے پہلے کہا ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض، سورہ 55 آیت نمبر 29۔ کائنات کی ہر شے بشمول انسان اپنی نشو و نما کے لیے خدا کی ربوبیت کی محتاج ہے، یعنی نشو و نما کے لیے خدا کی رحمان کی رب کی محتاج ہے جو تغیر ناشنا ہے۔ بچے کی پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے تک ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہوتا، پیدائش کے بعد دودھ خدا کی صفت رحمانیت کے تحت عوض کراتا ہے۔
اسی طرح شروع میں بچے میں ہضم کی قوت بہت کم ہوتی ہے، اسی لیے ماں کا دودھ بہت پتلا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بچے کی ہضم کی صلاحیت یا قوت بڑھنے کے مطابق ماں کا دودھ خدا کی صفت رحمانیت کے تحت گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اگر وہ بھی حران بدلتا چلا جائے تو سلسلہ ربوبیت ہی سارا ختم ہو جائے۔ رب ہو وہی سکتا ہے جو زندگی کے بدلتے تقاضوں کے مطابق نشو و نما کرتا چلا جائے، لیکن خود نہ بدلے۔ ابتدا میں بچے کی نشو و نما کے لیے ضرورتیں اور قسم کی ہوتی ہیں، جوں جوں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی ضرورتیں بدلتی چلی جاتی ہیں۔ ساری انسانی زندگی کے اندر آپ دیکھیے انسان کی ضرورتوں کے تقاضے بدلتے چلے جاتے ہیں۔ اگر تقاضے نہ بدلیں تو اس کی پرورش میں یا نشو و نما میں بڑی آسانی ہوتی ہے، مگر یہاں تو ہر دور میں ہر حالت میں ہر شے کی نشو و نما کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ جب ہر شے کا تقاضا حران بدلتا ہو، اس کی نشو و نما اور اس کے تقاضے کے مطابق سامان نشو و نما دینا ہو، تو اس کے لیے تو ایسا ہی انتظام ہونا چاہیے جس میں نشو و نما کی ہر دور کے ہر حالت کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے۔ کہا کہ کائنات کی ہر شے اس کی نشو و نما کی محتاج ہے، سورہ 55 آیت نمبر 29، اور ہر شے کی نشو و نما کی کیفیت یہ ہے کہ ہر آن اس کا تقاضا بدل جاتا ہے۔ کل یومن ہوا فی شان، سورہ 55 آیت نمبر 29۔ خدا کی حالت ہر آن نہیں بدلتی، بلکہ ضرورت اور تقاضوں کے مطابق خدا کی صفات بانداز رحمانیت عوض کر آتی ہیں، اور وہ ہر شے کو تقاضے کے مطابق سامان نشو و نما دیتی ہیں۔ یعنی کائنات میں شے کی نشو و نما کا تقاضا بدلتا ہے تو تقاضے سے مطابقت کرتی ہوئی خدا کی صفت بانداز رحمانیت عوض کر آتی ہے، اور اس سے ہر شے کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ہیں کل یومن ہوا فی شان، سورہ 55 آیت نمبر 29، کہ شے کی نشو و نما کے تقاضوں کے مطابق جس قسم کی صفت کی یا صفات کی ضرورت ہوتی ہے وہ بانداز رحمانیت ابھر کر آتی ہیں اور شے کے تقاضے کو پورا کر دیتی ہے۔ اگر تقاضے کے مطابق خدا کی صفت بانداز رحمانیت ابھر کر نہ آئے تو کائنات میں کسی شے کی نشو و نما نہ ہو سکے۔ آیت نمبر 30۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم خدا کی صفت رحمانیت کے تحت کس کس شک میں ربوبیت کو جھٹلا سکو گے کہ نشو و نما کے تقاضے کے مطابق اس کی صفت بانداز رحمانیت عوض کر نہیں آتی۔ آیت نمبر 31۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، کائنات میں تو خدا کا قانون از خود جاری و ساری ہے۔ اب اے دونوں گروہو ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ثقل سے ہی ثقلان ہے، اس لفظ کے مفہوم میں وزن پایا جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا ہے وہ تو اشیاء کائنات سے متعلق تھا۔ اب اے دونوں گروہو ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یا تمہارے متعلق بھی کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کی وضاحت سورہ 55 آیت نمبر 33 میں آئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت نمبر 32۔ کائنات میں قانون کی عمل داری سامنے آنے کے بعد انسانی دنیا میں تم دونوں مہذب اور غیر مہذب گروہوں اپنی زندگی میں خدا کے قانون کے نفاذ کو کس طرح جھٹلا سکتے ہو؟ صدق اللہ العظیم۔